بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مزارات پر سجدہ کرنا کفر ہے؟ جو لوگ مزار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں کیا وہ کافر ہو گئے ہیں؟ ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور ان کی بیعت بھی ختم ہو گئی ہے اور ان کا ایمان بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے معاملہ؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ان سارے ٹاپکس پر میں گفتگو کروں گا اور آپ کو اچھی طرح سے بتاؤں گا کہ مزارات پر حاضر ہونے کا صحیح طریقہ اور مزارات پر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے۔ بس آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ پوری ویڈیو کا ملاحظہ کریں، آدھی ویڈیو نہ دیکھیں ورنہ پھر علم بھی آدھا حاصل ہوگا اور پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ناظرین محترم، اگر ہم سجدہ کی بات کریں تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو سجدہ تعبدی کہتے ہیں اور ایک کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوا کرتا ہے، یعنی جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ سجدہ عبادت ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ میرے جملے پر غور کریں کہ جو عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اور سجدہ کی دوسری قسم ہے سجدہ تعظیمی، یعنی وہ سجدہ جو عبادت والا تو نہیں ہے لیکن وہ سجدہ تعظیم کے لیے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہ کے پاس اس کی پرجا، اس کے رعایا جاتی تھی تو وہاں پر بادشاہ کے آگے وہ لوگ سجدہ کرتے تھے، تو یہ سجدہ عبادت والا نہیں ہوتا تھا، یہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، رسپیکٹ دینے کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پہلے زمانے میں خوب ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں یہ آیت کریمہ بھی ہوگی کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اے میرے والد بزرگوار، میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ احد عشر کوکبا، 11 ستارے ہیں اور چاند ہے اور سورج ہیں، رأیتہم لساجدین، اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں، ساری چیزیں، 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کا ذکر فرمایا تو یہاں پر جو چاند، سورج اور 11 ستاروں کا ذکر آیا ہے، 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں اور چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین کریمین ہیں۔ تو اب یہاں جو سجدہ کا ذکر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، مفسرین نے فرمایا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں چل کے مصر کے بادشاہ بن گئے تھے اور 60 سالی کا وقت آیا تھا، تو آپ کے 11 بھائی جب وہاں پر غلہ لانے کے لیے پہنچے تھے تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو پتہ چلا کہ سجدہ تعظیمی پہلی روایت میں، پہلے امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز و حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں آپ نے دو چیزیں جانی، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ عبادت جو ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سمجھ کر عبادت کا سجدہ کرنا، یہ کفر ہوتا ہے، لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے چونکہ وہ عبادت والا نہیں ہوتا ہے، وہ سجدہ اسی بنا پر ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں سے میں آپ کو سیدھا لے کے چلو مزار پاک پر، بزرگان دین کے مزارات پر جو عوام اہل سنت جاتی ہیں اور ہم سب جاتے ہیں، الحمدللہ جاتے ہیں، بزرگوں سے عقیدت ہے، محبت، ہم بھی جاتے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ مزار پر جا کر سجدہ کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے بہت سارے مزارات دیکھے ہیں، بہت سارے مزاروں پر الحمدللہ فقیر کو حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا، جہاں تک میرا خیال ہے کہ لوگ جھک کر چادر ضرور چومتے ہیں، آستانوں کو بوسہ ضرور دیتے ہیں، لیکن سجدہ کی جو ہیئت ہوتی ہے، سجدہ کسے بولتے ہیں؟ وضع الجبین علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، اس کو سجدہ بولتے ہیں۔ تو پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرنے والوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 0.5% سے بھی بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ
کہ جن کے پاس بالکل علم نہیں ہوتا ہے، جو بالکل نرا جاہل ہوتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے مزارات پر سجدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے کم پڑھے لکھے لوگ جو سجدہ کرتے ہیں وہ صاحب مزار کو کبھی بھی اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے، کبھی بھی وہ سجدہ عبادت والا نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، اللہ کے ولی کے مقام اور مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں سر ٹیک دیتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ سجدہ تعظیمی ہوگا، جو کہ حرام ہے، جو کہ حرام ہے۔ تو یہ سجدہ عبادت بالکل بھی نہیں۔ اب اسی کو یہ بد مذہب لوگ وہابی دیا بنا بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ مزار پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے کر کے کافر ہو گئے، معاذ اللہ شرک کر دیا۔ شرک تو اس وقت ہوگا کہ جب مزار پر جا کر آدمی عبادت والا سجدہ کرے، اللہ کے ولی کو اللہ سمجھ کر سجدہ کرے، اس وقت شرک ہوگا، اس وقت یہ آدمی سجدہ عبادت کی بنا پر کافر و مشرک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے لا علمی کی بنا پر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو یہ بالکل ناجائز و حرام ہوگا، کفر نہیں ہوگا۔ بہرحال سجدہ دو طرح کا ہے جو میں نے آپ کے روبرو بتا دیا۔ تو ہمارے کم پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں کو، سنی حضرات کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ آپ کے نادانی کی وجہ سے، آپ کے اس طرح کے غلط حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج اہل سنت بدنام ہے۔ آپ مزارات پر جائیں، مزارات فیض کا گنجینہ ہوا کرتے ہیں، وہاں سے بہت برکتیں ملتی ہے، بالکل جانا جائز اور درست ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کے لیے شہدائے احد کے قبروں پر جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے جہاں پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں، بالکل جانا جائز اور درست، آپ جائیں، لیکن ان کاموں سے بچے جو خلاف شرع ہے۔ تو مزار پر جا کر سجدہ کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے، قبر پاک کا طواف کرنا یہ بھی ناجائز ہے، چادر کو چومنا، مزار کو چھونا، یہ سب خلاف ادب بات ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں اپنے من سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ یہ تاجدار اہل سنت، ہم سنیوں کے آن بان شان حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے۔ آپ کا مشہور زمانہ فتویٰ فتاوی رضویہ کی شکل میں جو فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے وولیم نمبر 4 پیج نمبر 212 اینڈ 13 میں آپ اس کو پائیں گے کہ یہ مسئلہ وہاں پر مذکور ہے۔ تو آپ مزارت پر جائیں، برکتیں لوٹیں، لیکن جو کام خلاف شرع ہے میرے بھائی ان سے بچیں۔ آپ کے ان غلط حرکات کی وجہ سے آج پوری سنیت بدنام ہے، آج سنیوں کو قبر پوجوا کہا جاتا ہے، بت پرستی کرنے والا کہا جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو بالکل آپ ان کاموں سے بچیں، اور یہ بد مذہب جو ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم قرآن و حدیث کو سمجھو، صرف ایک ہی بات کو رٹ کر، اپنے علماء کی بات کو سن کر شرک 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 چلانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو تم بہت فالو کرنے والے ہو، بات بات پر صحیح حدیث کا مطالبہ کرتے ہو، پہلے صحیح حدیث کو سمجھو کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہیں، اور حدیث میں کیسے امتیاز کیا جاتا ہے، کیسے احادیث کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے، پہلے اصول احادیث کو سمجھو، تب جا کر بحث کرنے آنا، ورنہ بلا وجہ شرک کا فتویٰ لگانے والے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کی خیر مناؤ کہ تمہارا ایمان و عقیدہ کہاں ہے، اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں کرنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، سب کو توفیق خیر سے نوازے کہ لوگ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور بزرگوں سے عقیدت اور محبت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔